ارشاد حیدیت الہی ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہی خدا وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا موت کو، کیوں پیدا کیا حیات کو؟ غرض خلقت موت و حیات کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ اسی آیت میں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں محل آزمائش میں لائے، محل ابتلا میں لائے، محل امتحان میں لائے، اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ یعنی خالق نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان لے، ہمیں محل آزمائش میں لائے، اور یہ امتحان جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ عمل کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ ممبروں بنانے کے بعد کچھ خطبہ یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت ہے وہ ایمان کی ہے، اگر ایمان بہتر ہے، مستحکم ہے، اس میں استحکام پایا جاتا ہے، وہ پائیدار ہے، وہ استوار ہے، تو پھر عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، اور محمد والے محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے گی تو نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، روزے بھی معاف ہو جائیں گے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج بھی نہیں کیا تو وہ بھی چلے گا، زکوٰۃ نہیں نکالی وہ بھی چلے گا، خمس کی ادائیگی نہیں کی وہ بھی چلے گا، ایسا بھی کوئی زندگی ہو، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ایمان کی وجہ سے۔ دیکھیے اب کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پشت پر آیا اس کی نظر میں کوئی ائمہ معصومین کا ارشاد ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، میں پوری طرح سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت آپ ڈھونڈ کر کے یہ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا ہو کہ ایمان کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے برخلاف پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان کے ساتھ بلا فاصلہ عمل کا تذکرہ ہے۔ سر دس جو آیتیں ذہن میں محفوظ ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ آمنو واتقوا، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ آمنو واحسنوا، ایمان لاؤ اور نیک عمل بجا لاؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، تمام بنی نوع انسان سب کے سب خسران میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی نصیحت و وصیت کی اور صبر کی نصیحت و وصیت کی۔ خود یہی آیہ کریمہ جس کو رہبر بیان کے طور پر میں نے منتخب کیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، مالک حقیقی وہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں محل آزمائش میں لائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، ورنہ خالق یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم میں ایمان کے اعتبار سے بہتر کون ہے، مگر قرآن مجید نے یہ بات تو نہیں کہی، نہ یہ کہا کہ ہم تمہارا ایمان کے ذریعے سے امتحان لیں گے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔
اب قرآن مجید کی اتنی آیات کی موجودگی کے بعد اگر کوئی انسان منبر پر آ کر کے جسارت کرے تو اس کا مطلب یہ جو کچھ کہہ رہا ہے خلاف قرآن کہہ رہا ہے، اور جو کچھ بھی کہہ رہا ہے خلاف فرامین ائمہ اہل بیت کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہی نہیں کہ ہم تمہارا ایمان پر کے ذریعے سے امتحان لیں، ہم تمہارا عمل کے ذریعے سے امتحان لیں۔ یہ دیکھیں گے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے، اور یہ بات یاد رکھیے عمل کے اعتبار سے انسان بہتر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان مستحکم اور پائیدار ہو۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد جب تک ایمان مستحکم اور پائیدار نہ ہو انسان عمل کے اعتبار سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بہت سامنے کی مثال ہے، آپ ایک درخت کو دیکھ لیں، اگر درخت کی جڑوں میں کیڑے لگ جائیں، اس میں فنگس ہو جائے، اس میں کوئی بیماری آ جائے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس درخت کی شاخیں تر و تازہ رہیں گی؟ کیا اس میں کوبلیں نکلیں گی؟ کیا اس میں پھول آئیں گے؟ کیا اس میں صحت مند پھل آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت میں بیماری ہے۔ اور اسی لیے جب علماء نے بائیفرکیشن کیا، دو چیز جن کا تعلق عقائد سے ہے ان کو کا اصول دین، اور جن کا تعلق اعمال سے ہے اس کو کہا فروع دین۔ فروع یعنی شاخیں، اصول اصل کی جمع ہے یعنی جڑیں، دین کی جڑیں اور دین کی شاخیں۔ اگر شاخیں تندرست ہیں، اگر پھول نکل رہے ہیں، اگر پھل نکل رہے ہیں، اگر سبزہ آ رہا ہے، اگر کوپلیں نکل رہی ہیں، تو اس بات کی ضمانت ہے کہ درخت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اور اگر جڑوں میں فنگس لگ گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی کیڑے ویڑے لگ گئے ہیں، تو پورے کا پورا درخت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا۔ تو مجھے کہنے دیجیے عمل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان پائیدار اور استوار نہ ہو۔ اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہمارے ایمان کا کیا کہنا، ہمارا ایمان پائیدار ہے، ہمارا ایمان استوار ہے، تو فوراً یہ دیکھیے کہ زندگی میں نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے بعد گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، نصاب مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ نکال رہا ہے کہ نہیں نکال رہا، اور سال تمام ہونے کے بعد خمس کی ادائیگی ہے یا نہیں ہے، امر بالمعروف ہے یا نہیں ہے، نہی عن المنکر ہے یا نہیں ہے، زندگی میں سچائی کا پابند ہے کہ نہیں ہے، حرام سے اجتناب ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ سے اپنے کو بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا، حرام سے اپنے کو بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا، غیبتوں سے بہتان سے اپنے کو بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا۔ اگر عمل کی دنیا آباد ہے تو سمجھ لیجئے گا ایمان پائیدار اور استوار ہے، اور اگر عمل کی دنیا میں صفایا ہے تو یاد رکھیے گا کہ صفائے ذہن سے ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایک صلوات دیتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا۔ بالکل سامنے کی مثال دے دوں، آپ نے بھی 12 دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ مثلاً ٹرین پر سفر کر کے جا رہے ہیں یا بس سے جا رہے ہیں، بس ایک مرتبہ اس پل کے اوپر سے گزری جس کے نیچے گنگا بہہ رہی ہے۔ اب جس نے اس کو ماں مانا ہے، کوئی آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوا نظر آئے گا، کوئی پیسے پھینکتا ہوا نظر آئے گا، کوئی سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی گنگا میاں کے ترانے گاتا ہوا نظر آئے گا، اور جس نے نہیں مانا ہے وہ جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی ابھی بیٹھا ہوا ہو۔ اب ہمارے پہلو میں ایک مسافر ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایمان کسی کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ گرمی کا زمانہ ہے، مثلا جون کا زمانہ ہے، چپچپی گرمی ہے، کوئی پسینے سے شرابور ہے، میں بھی پسینے سے شرابور ہوں۔ گنگا کا پل آنے سے پہلے اس کا پسینہ میرے لگ رہا ہے، میرا پسینہ اس کے لگ رہا ہے، اور پل آنے سے پہلے میں اتر گیا۔ یقین نجاست نہیں ہے، میرا لباس پاک ہے، اس پر میں نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں،
اس لیے کہ یقیناً اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا پسینہ ہے، پہلو بیٹھنے والا کون ہے، اس کا ایمان کیا ہے. لیکن جیسے پل کے اوپر سے بس گزری اور اس نے فوراً سر جھکایا، فوراً پیسے ڈالے، فوراً گنگا کا احترام کیا، اب اس عمل نے اس کے عقیدے کو ظاہر کر دیا. پل آنے کے بعد جب میرا سفر ختم ہوگا، میں اتروں گا تو یہ میرا لباس نجس ہوگا، اس کو پاک کرنا ہوگا، اس کے بعد نماز پڑھنی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے عمل نے اس کے عقیدے کا پتہ بتایا. تو اگر دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ اعمال دیکھ کر کے ہم عقائد کا پتہ لگاتے ہیں، تو اپنی کمیونٹی میں جو اپنے اوپر بات آتی ہے تو اپنی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فقط ایمان کی بات کیوں کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. جو کچھ ہے وہ عمل ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور یہ بات بالکل کانے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اگر ایمان میں خرابی ہے تو عمل صحت مند ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی وجود پر یقین نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں ہے، ولایت پر یقین نہیں ہے، قیامت کے آنے پر یقین نہیں ہے، تو عمل صحت مند نہیں ہے. جتنا زیادہ یہ یقین استوار ہوتا جائے گا اتنا ہی پائیدار عمل ہوتا جائے گا. اب بالکل سامنے کی مثال دے دوں، جتنا زیادہ یقین ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، سامنے کی مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور اس کے بعد ہم آپ سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. اس لیے کہ جو بات میں کہتا ہوں اپنے کو شامل کر کے کرتا ہوں، اپنے کو ایکسکلوڈ کر کے بات کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کنواں ہے، اس کی کوئی جگت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، بالکل زمین کے لیول کے اوپر. ایک چھوٹا بچہ ہے جو گھٹنیوں چلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. ادھر کونے میں تخت کے اوپر بوڑھا دادا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ادھر کچن میں ماں ہے جو مثلاً روٹی پکا رہی ہے، ادھر بھائی ہے، بڑا بھائی ہے جو مثلاً مطالعے میں مصروف ہے، اسکول کا کام وغیرہ کر رہا ہے، ادھر بہن ہے مثلاً وہ سلائی ولائی کر رہی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو بکیاں چلتا ہوا، گھوڑیاں چلتا ہوا کنویں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ سب کی نظر پڑی کہ بچہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، ان قریب ہے کہ اس کا اگلا ہاتھ آگے بڑھے تو کنویں تک جائے، بچہ منہ کے بھل کنویں میں چلا جائے. آپ مجھے بتائیے سب کی ایکٹیویٹیز کیا ہوگی؟ بہت صاف ہے، چھوٹی سی مثال ہے. سب کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ کیا یہ ماں کچن میں رہے گی؟ کیا یہ بہن کپڑے سلتی رہے گی؟ کیا یہ بڑا بھائی پڑھائی کرتا رہے گا؟ وہ دادا جو آسانی سے نہیں چل سکتا کیا یہ اپنے مقام پر بیٹھا رہے گا؟ صورتحال کیا ہوگی؟ جو دوڑ سکتا ہے وہ دوڑے گا، اور جو دوڑ نہیں سکتا اپنے مقام سے چلائے گا، دوڑو دیکھو، قریب ہے کہ بچہ کنویں میں چلا جائے. یہی ایکٹیویٹی ہوگی نہیں ہوگی؟ جو دوڑ سکتا ہے وہ دوڑے گا، جو دوڑ نہیں سکتا وہ چلائے گا، وہ گہار لگائے گا، وہ آواز لگائے گا، وہ ہلڑ مچائے گا، وہ شور کرے گا تاکہ اس کی شور سن کر کے کوئی آدمی دوڑ کر کے اس بچے کو بچا دے. کیا ممکن ہے کہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف رہے بچہ کنویں میں چلا جائے؟ نہیں ممکن ہے. کیوں ایسا ہو؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ بچہ اگر کنویں میں گر جائے گا تو مر جائے گا، مر جائے گا تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو صورتحال یہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی بجلی کا تار ہے مثلاً کھلا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ناسمجھی کے طور میں آگے جا رہا ہے، اور جانے کے بعد کپڑے دھونے کے بعد اب بیچارے کو معلوم نہیں ہے وہ جا رہا ہے، لاؤ بھائی ستارے پھیلا کے پاس ہو جائے گا. جس طرح سے دیکھا سب یہاں بیٹھے رہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ بجلی کا اڑیا تار اگر چھو لے گا تو کرنٹ لگ جائے گا، کرنٹ لگنے کے نتیجے میں مر جائے گا. اس بات کا یقین ہے. اگر بچہ کنویں میں گر جائے گا تو مر جائے گا، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس بات کا یقین ہے. جب یقین ہوتا ہے
تو پورے معاشرے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بے اعمالیوں کے نتیجے میں جہنم ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نماز قضا کرنے کے نتیجے میں جہنم ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ روزہ کھا جانے کے نتیجے میں جہنم ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ زکوٰۃ ہضم کر جانے کے نتیجے میں جہنم ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ خمس نہ دینے کے نتیجے میں جہنم ہے، اس لیے کہ زمانے کے امام یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان مال خمس کھاتا ہے وہ آگ کھاتا ہے اور نتیجے میں واصل جہنم ہوگا۔ تو اگر ان فرامین پر قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر ہمیں ویسا ہی یقین ہے جیسا اس بات پر یقین ہے کہ بچہ اگر کنویں میں گر جائے گا تو مر جائے گا، اور بجلی کا تار چھو لے گا تو کرنٹ دوڑ جائے گا اور نتیجے میں مر جائے گا، اگر ویسا ہی یقین ہے تو آپ ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی ماں اپنے بچے کو صبح کی نماز قضا کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ سویہ نشان ہے، آپ یہ جواب دو، کچھ سوچ کر کے بتائیں، ابھی فیصلہ نہ کریں، گھر جا کے فیصلہ کر لیجیے گا، 4-6 دن بعد فیصلہ کر لیجیے گا۔ اگر ہمیں ویسا ہی یقین ہوتا جیسا کہ بچہ کنویں میں گرے گا تو مر جائے گا، اس بات پر ویسا ہی یقین ہوتا کہ اگر ہم روزہ کھا کر کے دنیا سے جائیں گے تو روزہ خوری کے نتیجے میں ہمیں جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ روزہ جہنم کی سپر ہے، روزہ جہنم کی سپر ہے، یعنی اگر روزہ نہیں رکھا تو وہ سپر نہیں ہوگی، سپر نہیں ہوگی نتیجے میں جہنم میں جاؤ۔ تو اگر ویسا ہی یقین ہوتا ہے تو کیا کوئی ماں اپنے بچے کو رمضان کے زمانے میں اپنے ہاتھ سے صبح کے 8 بجے پراٹھے پکا کے کھلاتی؟ سارے سوالیہ نشان۔ اگر زکوٰۃ نہ دینے کے نتیجے میں جہنم کا ویسا ہی یقین ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان مال زکوٰۃ کھا لیتا؟ اگر خمس ادا نہ کرنے کے نتیجے میں ویسا ہی یقین ہوتا جیسا یقین اس دنیا کے اوپر ہے، تو کیا اس بات کا امکان تھا کہ کوئی انسان خمس کی ادائیگی نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یقین ہمیں دنیا کے امور میں ہے ویسا یقین ہمیں آخرت پر نہیں ہے۔ بات کو چاہے کڑوے دل سے مانیے چاہے سچے دل سے مانیے، اس لیے کہ میں کبھی کبھی مجلس پڑھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو ویسی انہی باتوں کو پڑھتا ہوں کہ اگر ایک انسان کی اصلاح ہو جائے تو مرنے والے کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری مثال دے دوں، مثلا ریٹائر ہو گئے، اچھا خاصا سرمایہ ہاتھ آ گیا، لیکن کیشمنٹ ہے اور فلانا ہے اور اب ہمیں فکر کیا ہے؟ اس کو کہیں ایسی جہاں پر محفوظ کر دیا جائے کہ بڑھوتی کا سہارا ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوا، جو بھی لوگ پلان کرنے والے ہیں، فائنینشیل ایڈوائزرس ہیں، ان کے پاس جانے پر یہ بتائیے کہاں پر کتنے % زیادہ ہے اور پیسہ بھی محفوظ ہے۔ کسی نے کہا ڈاکخانے میں لگا دیے، کسی نے کہا بینک میں لگا دیے، کسی نے کہا شیئر میں لگا دیے، کسی نے کہا اس میں لگا دیے، کسی نے کہا اس میں لگا دیے۔ ہم سوچتے رہے، سوچنے کے بعد ہم نے لگانا شروع کر دیا تاکہ منتھلی ہماری آمدنی ہوتی رہے، منتھلی نہ ہو، کچھ دنوں کے بعد جب ضرورت پڑے، بیمار نہ پڑے، اس وقت آمدنی ہو جائے، اور اگر بیماری میں کام نہ آئے تو کم از کم مرنے میں 40 میں شرما تو 12 بٹی جائے، اور مرنے کے نام پر ایک قاعدے کا ولیمہ بھی ہو جائے۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کرتا ہوں، یا آقا سیستانی کی توجہ اٹھا کر کے دیکھیے، صاحب غم کے گھر میں جا کر کے کھانا کھانا مکروہ ہے، مگر جتنے وائٹ کلر لوگ ہیں تیار ہیں اور جانے کے بعد کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو ابھی صاحب غم کو پرسا دے رہے تھے وہی 1 گھنٹے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بریانی کا چاول جو تھا کچا رہ گیا۔ کون سا غم منانے کا؟ سلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ کرنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے اعمال انجام دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا کیا ہے۔ جب دنیا کی بات آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جہاں پر سرمایہ لگائیں کہ وہ بہترین انویسٹمنٹ ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارا کل محفوظ رہے۔ دنیا دار کا کل
2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال کے بعد بڑھاپے کا ایام ہوتا ہے، اور ایک مومن کا کل آخرت ہوتی ہے۔ اب کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ بھائی سنا کہ آپ ریٹائر ہو گئے، کہنا ہاں ریٹائر ہو گئے۔ ہم نے کہا جو سرمایہ آپ کو گریجویٹی وغیرہ کا مل رہا ہے، یہ تو سال ہے، تمام پر جب بچے گا تو اس پر خمس واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ کی آمدنی ہے، لیکن جو جی پی ایف کا پیسہ آپ کو ملا ہے یہ پچھلے 30-32 سال کی بچت ہے، اور اگر اس پر خمس نہیں نکلا ہے اور مثلاً 30 لاکھ روپے آپ کو ملا ہے تو 5 لاکھ روپے اس پر 6 لاکھ روپے اس پر خمس ہو گیا، 6 × 30۔ کیا تھا 6 لاکھ اگر نکل جائے گا تو بچے گا کیا؟ اگر آخرت پر بھروسہ ہوتا تو یہ یقین ہوتا کہ یہی بچے گا، اور جو 24 لاکھ ہم 50 سمجھ رہے ہیں یہی برباد ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بعد میں جھگڑے ہوں گے، اس پر بعد میں لڑائیاں ہوں گی، اس پر اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو قوم خرابہ ہوگا، آپس میں دل خراب ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ لیکن جو 6 لاکھ خمس کے نام پر نکل جائے گا، یہی خزانے قدرت میں محفوظ ہوگا، اور یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو ڈاک خانے پر یقین تھا، لہٰذا ہم نے کہا بھائی ڈاک خانے والے کو پیسہ دے دیا، اتنا پیسہ تو آپ نے خرچ کر دیا۔ کیا کہا آپ بالکل بیوقوف ہو گئے، یہ خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ نہیں اور کیا، آج ہم جمع کریں کل ہمیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا انویسٹمنٹ ہماری سمجھ میں آیا، اس پر ہمیں یقین ہے کہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد ہمیں ریٹرن ہو جائے گا۔ لہذا پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم وہاں پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اے کاش خدا کے وعدے پر یقین ہوتا، اے کاش نبی کے وعدے پر یقین ہوتا، اے کاش ائمہ کی باتوں پر یقین ہوتا، اے کاش آخرت کے پیغام پر یقین ہوتا۔ تو آپ یقین جانیں کہ جس تیزی سے ہم ڈاک خانوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں تیزی سے راہ خیری میں پیسے لگاتے ہیں۔ لیکن راہ خیری میں وہ صورت نہیں ہے، واجبات کی ادائیگی نہیں ہے، مالیات کے حساب اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے امور میں جیسا ہمیں بھروسہ اور یقین ہے، مومن ہونے کے بعد اور اپنی دانش میں اپنے کو 10 درجہ ایمان پر فائز سمجھنے کے بعد بھی، ہم سے بڑا مومن کون ہے، ہم سے بڑا علی کا چاہنے والا کون ہے، ہم سے بڑا اہل بیت سے محبت کرنے والا کون ہے، اپنے ذہن ناقص میں، اپنے ذام ناقص میں اپنے کو بہت مومن سمجھنے کے بعد بھی ہمیں ائمہ اہل بیت کی بات پر، قرآن کی آیات پر ویسا یقین نہیں ہے جیسا یقین دنیا کے امور میں۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں عمل کے اعتبار سے اپنائیں، آزمائیں گے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر عمل بہتر ہوگا تو پھر عقیدہ بھی بہتر ہوگا، عمل بہتر ہوگا تو ایمان بھی بہتر ہوگا، عمل بہتر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہے، اللہ کی توحید پر یقین ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ ڈاک خانے والے ہوں، یہ بینک والے ہوں، یہ شیئر مارکیٹ والے ہوں، کتنا بڑھا کر کے دے دیں گے، قرآن آواز دیتا ہے تم ہماری راہ میں صرف کرو گے تو ہم 1 کو 10 بنا دیں گے، 10 کو 1000 70 بنا دیں گے، 70 کو 70,000 بنا دیں گے، اور اس کے بعد کہتا ہے تم کیا حساب کر پاؤ گے، ہم جتنا چاہیں گے اتنا اضافہ کر دیں گے۔ ایک سلوات بھیجیں۔